السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے صرف 3 منٹ کا وظیفہ، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہر مشکل اور پریشانی دور ہوگی۔ اگر چلتا کاروبار بند ہو گیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار چل جائے گا۔ اگر کوئی قرض دار ہے تو انشاءاللہ عز و جل قرض سے نجات ملے گی۔ پہلے اگر حالات درست نہیں تھے، اچانک خراب ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور اس مختصر سے وظیفے کی برکت سے حالات درست ہو جائیں گے۔ تو یہ مختصر سا وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو ایسے تمام بہن بھائی جو ان تمام پریشانیوں کی وجہ سے ٹینشن میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی پر یقین کامل رکھتے ہوئے اس مختصر سے وظیفے کو ضرور بالضرور کر لیں۔ وظیفے کا طریقہ توجہ کے ساتھ سن لیں تاکہ غلطی نہ کر سکیں۔ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد گھر کے افراد میں سے کوئی ایک کر لے۔ یہ وظیفہ سورۃ الاخلاص کا ہے۔ سورت پڑھنے سے پہلے اور بعد میں کوئی سا بھی درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت پڑھنے کے بعد دوسری آیت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر باقی آیات ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی جتنی بھی پریشانیاں اور ٹینشنیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آپ کی تمام ٹینشنیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوشش کریں کہ تلفظ کی ادائیگی درست ہو۔ اکثر بہن بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اوراد و وظائف کرتے ہیں لیکن کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو اس کی اکثر جو وجہ ہے وہ ہمارے تلفظ کا درست نہ ہونا ہے۔ اگر ہمارے تلفظ کی ادائیگی درست ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہم جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مقصد کو پورا فرمائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔